اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ۔ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا اور کس طرح یہ شادی ہوئی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئیں تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کے رشتے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے، وہی فاطمہ کا رشتہ کریں گے، وہی رشتہ کریں گے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہوگا اور وہی مجھے منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر ہر آنے والے رشتے کو انکار کر دیتے تھے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہیں کریں گے یہاں اللہ کو منظور ہوگا، اور جو اللہ کو منظور ہوگا وہ مجھے بھی منظور ہوگا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غربت اور غریبی کی وجہ سے کوئی بات نہیں کی۔ اگر ان کے دل میں ایسی بات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر علی غربت کی وجہ سے رشتہ نہیں مانگ رہے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ اس طرح بات کر کے وہ مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب وہ دونوں صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، فرمانے لگے، اے علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے لیے قریش کے نوجوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا، آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی، ہمیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے رشتے کا معاملہ صرف آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے اور میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں کہہ پاتا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دولت اڑتے ہوئے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر گھر چلے گئے، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، پھر اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم نے آواز دی، کون ہے دروازے پر؟ اندر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ پاک سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ میں یہ سن کر اتنی تیزی سے اٹھی کہ اپنے ہی دوپٹے میں الجھ گئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی کے اسلام کا جواب دیا۔ اسلام کرنے کے بعد حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اور زمین کھودنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہا،
کیا کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری تمام حاجتیں پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میری جان قربان۔ جب آپ نے مجھے میرے چچا اور چاچی سے گود لیا تھا تب میں ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے میرے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے ساتھ کرنا پسند کریں گے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تو اس سے پہلے مجھے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، تم مجھے بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو فاطمہ سے نکاح میں دے سکوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے۔ ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم تلوار سے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ سے تو پانی لا کر تم اپنا گھر چلاؤ گے، اور یہ اونٹ رستے میں بھی تمہاری رہنمائی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جراح کے بدلے میں تمہارا نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ پیغام دے چکے ہیں۔ مجھے تو بس اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد پہنچو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، اور وہاں آ کر میں تمہارا اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے وہاں سے نکلے اور خوشی سے جھومتے ہوئے مسجد جا رہے تھے۔ رستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر بتانے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ میرا اور فاطمہ کا نکاح عرشوں پہ آسمانوں پہ کر چکے ہیں۔ میں مسجد جا رہا ہوں، کچھ دیر تک میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں گے اور ہمارے نکاح کا اعلان کریں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوش ہوئے، سن کر بہت خوش ہو گئے اور علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اس کے بعد وہ تینوں صحابی مسجد کی طرف چل دیے۔ پھر وہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ ان کے پیچھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں کا نکاح کروا دوں۔ سب لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور حضرت علی کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ اس کے بعد علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمت کا شکر ادا گواہی دیتا ہوں، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، میری اس چراغ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے، اور سرکار دو عالم بھی اس نکاح پر راضی ہیں، اور تم سب لوگ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ
سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرع لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے۔ ان کے اوپر غربت کے بہت سے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر کی راہ میں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ اس طرح کے مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔